ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اس رب کریم کا کہ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کا کروڑوں اربوں شکر ادا بھی کریں تو ادا نہ کر سکیں۔ اس مالک نے یہ ہمیں رجب المرجب کا بابرکت مہینہ عطا کرا اور آج ہمارے نصیب میں ہے، ہم اس میں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب دراصل معراج پاک کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں کوشش تو میں نے کی کہ اس ہفتے ہی سے ہم اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں 2 ہفتوں سے بستر پر تھا۔ لیکن بہر طور بستر پہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بھول جائیں، وہ بیچارے ہماری پریشانی تو نہیں پوچھتے، وہ اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے بیچارہ فون کر رہا ہے تو اپنے درد اور دکھ کی بات کر رہا ہے۔ اب میں تو کیا بولوں یار، میں تجھ سے زیادہ اس وقت معذور ہو کے پڑا ہوں، ہل نہیں سکتا جل نہیں سکتا، لیکن تو بتا کیا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے دنوں ویسے یہ آج کا بیان کی تمہید بیان کر رہا ہوں کہ آج کا بیان کرنا کیوں تھا، کرنا تو معراج ہی کا تھا، لیکن کیوں اچانک میرے خیال آیا کہ یار اس جمعے میں کر لو، پھر پتہ نہیں اصلاح ہو زندگی، اللہ تعالیٰ دے نہ دے، کسی کی ہو جائے۔ تو ایک ایسا ہی کیس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک المیہ ہے، اور المیہ کیا ہے دوستوں، بس اللہ معاف فرمائے،
بیٹی کی پیدائش جو ہے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، خاص کر انڈو پاک کے اندر۔ ایک ہو گئی تو وہ صبر کر لیتا ہے کچھ، حالانکہ اندر سے وہ جینین خوشی جو ہوتی ہے وہ تو بیٹی کی ہوتی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کوئی فطری بات ہے، کوئی آگے کھڑا ہو جائے سورما، کوئی ہوگا 100-200 میں سے 100، نہیں میرے کو 7 کی 7 بیٹیاں چاہیے، میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی آگے یہاں چیلنج کرے گا مجھے 7 کی 7 بیٹیاں چاہیے، تب تو میں مانوں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیس ایسا ہو گیا کہ وہ اتفاق سے تیسری بیٹی بھی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے بازی بھیج دیا اس نے، تو کیس آیا کہ بھائی وہ تو طلاق دے رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کے ماں باپ لڑکے کے بھی راضی ہے، یعنی فطرتاً کہ وہ بھی کہہ رہے یہ منحوس لڑکی ہے، ہمارا یوں کر دیا، استغفر۔ تو وہ کوشش کی اصلاح کرنے کی، جو تلنگا میں بیمار تھا میں نہیں کر سکا تھا، تو میں نے کہا ایک جمعہ انہیں لتھڑا تو جائے، مثال یہ کہ اصلاح کی جائے، شاید سمجھ میں آ جائے، شاید کہ اس کے دل میں اتر جائے میری فقیر کی بات کہ قرآن و حدیث میں کیا معاملہ ہے، تو پیداگیر، تو داداگیر، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ عورت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ؟ یہی آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام، اللہ کا فرمان، ایک نہیں کئی جگہ پر، اس کی تمہید میں مفسروں نے جو بیان کی وہ بیان کروں گا، کئی جگہ پر بیان ہوا ہے قرآن پاک میں کہ بیٹی رحمت ہے، اسی لیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تو سوچ، بیٹا بھی کوئی ایسا نہیں زحمت ہے، الحمدللہ ایسا نہیں کہ بیٹا، لیکن بمقابلہ کیوں کہ وہ کفار کے زمانے میں یہ بیٹی ہونا بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی تھی ان کے اندر، اس قبیلوں میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بیٹا تیرا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں ایک رزق لائے گا بندے کا، بیٹی پیدا ہوگی 2 بندوں کا رزق لے کے آئے گی۔ اب وہ بندہ سمجھے، اللہ کے احکام پر عمل کرے تو پھر وارے نہیں آ رہے میرے دوستوں۔ تو یہ آج یہ موضوع جو ہے بیٹی کی شان، بڑی محبت سے سنیے گا، یقینی طور پہ دنیا سنتی ہے، جہاں جاتا ہے، جس جگہ پہ پہنچتا ہے الحمدللہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتر جائے۔ بہت سے لوگوں ایسے، بہت سے کیس ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی بیچاری بچیاں اسی بیس پہ کہ وہ کہتے ہیں بابا ابھی اگر میری لڑکی ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ بس تو اپنے گھر چلی جانا، تجھے میں طلاق دے دوں گا، اور یہ آج سے نہیں ہے، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے ہر دور میں ایسا فطرت نے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے کی آمد کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں۔ اب دیکھیے آیت کریمہ میں نے ایک تلاوت کی 49 سورہ شورا، آیت پارہ ہے 25، 49 آیات 50 دونوں، لیکن میں نے 49 وقت کی وجہ سے تلاوت کی جو ہمارا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت، اس پہ مفسروں نے بڑا کلام کیا، ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک زمین و آسمان وہی بادشاہت ہے اس کی، اللہ فرماتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جسے چاہے دے، کیا دے؟ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو چاہے وہ بیٹی عطا کرے۔ اس کا رموز سنیے نا قرآن پاک کا، کہ فرسٹ کیا اسٹارٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بیٹی، بس یہ سمجھیے آپ، کمال ہے نا، حالانکہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹے پہ سب خوشیاں مناتے ہیں، او ہو کیا نہیں کرتا بندہ، بتائے نا آپ نے بیٹی پہ، بس ابھی کیا ابھی قصہ بیچ میں آ جائے تو موضوع رہ جائے، ورنہ تو بات یہ ہے کہ میں منت اتاری، کیوں اتاری؟ بیٹا ہوا، تو تیری پچھلی بیٹی ہوئی تب تو نے منت نہیں اتاری، تب تو نے وہ درگاہوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، تب تو نے دیگیں نہیں پکائی۔ اب اس کو سوال تو یہ کرو، لیکن وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی اہتمام نہیں کرتا، لیکن بیٹے پہ تو بانچھیں کھل جاتی ہیں ہماری۔ لیکن اللہ فرما کے آ رہا ہے یہب لمن یشاء، یہب حب سے نکلا ہے، حب کہتے ہیں تحفے کو۔ اللہ فرماتا ہم نے تمہیں تحفہ دیا، کہے گا لڑکی کا، پھر فرماوا یہب لمن یشاء، کسی کو تحفہ دیتے ہیں ہم لڑکوں کا، ذکور تو لڑکوں کا، پھر فرمایا کہ ہم کسی کو دیتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں۔ آگے کی اگلی آیات نے فرمایا کسی کو تو ہم دیتے ہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو بانج رکھے۔ آج تجھے لڑکی دی تو ناشکرہ ہو کے بات کرتا ہے، غم مناتا ہے، دل میں افسوس محسوس کرتا ہے۔ اس بات کو بے شمار مفسروں نے لکھا،
امام راضی سے لے کے جلال الدین سیوطی تک. لیکن ایک امام ہے، امام جس کا تعارف کرنا ہے، 668 ہجری کے امام ہیں، امام ابو عبداللہ مالکی القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام قرطبی اپنی تفسیر کے اندر، مصر کے ہیں یہ، وہ لکھتے ہیں اس بات کو، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، غور تو کر، اللہ نے فوقیت دی لڑکے کے بجائے لڑکی کو. دیکھا نا آپ نے، لڑکے کے بجائے لڑکی کو. لیکن تو سوچ، میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ سے، سوچو دنیا میں پہلا جو تخلیق کی گئی انسانوں میں وہ مرد ہے، مرد پیدا ہوا ہے نا انسان میں، تو فوقیت تو مرد کو ہونی چاہیے، آدم علیہ السلام. لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، جس طرح تم غم مناتے ہو، دکھ مناتے ہو بیٹی کا، تو اللہ کے نزدیک سب سے پہلی چیز اگر تمہارے یہاں پیدا ہو لڑکی، اللہ کے لیے وہی پسندیدہ اور مرغوب ہے. ایک اور حدیث میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں یا جس عورت کو پہلی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر کے لیے وہ اس کو خوش نصیب بنا دیتا ہے. آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا، ساری مفسرین ثابت فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فوقیت دی جا رہی ہے. اب دیکھیے نا، لڑکی کا یہ معاملہ کیوں تھا؟ یہ کفار کا زمانہ تھا. ویسے امام قرطبی آگے فرماتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ عام ہے، سب کے لیے ہے، کہ سمجھیں کہ لڑکی کی عظمت کیا ہے، لڑکی بیٹی کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں، امام قرطبی، کہ یہ عام تو ہے لیکن یہ خصوصی انبیاء کرام کے لیے ہے، سارے نبیوں کے لیے فرمایا. دیکھو کیوں مخصوص؟ اس لیے کہ ہم نے نبی مبعوث فرمائے، ان میں کچھ نبی ایسے ہیں جن کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں. دیکھیے آپ، جن کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے. یعقوب علیہ السلام بیٹے ہی بیٹے، بیٹی نہیں. یہ آیت کی تشریح اس طرح فرما رہے ہیں. اور کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں. پھر فرمایا کسی کے یہاں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بیٹیاں بھی تھی بیٹے بھی تھے. سمجھ رہے نا بات؟ یہ جب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے بندے، تو کس طرح سے ایسے کفرانہ حرکت کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو نفی کرتا ہے. فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کری اور کسی کے یہاں کوئی بھی اولاد نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسا بھی ہے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے دے. اللہ فرما رہا جملہ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرما رہا کہ اللہ جسے چاہے دے. تو اس کی تقسیم پر یہ نہیں کہ تو اس عورت کو الزام لگائے کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیٹا دینا، تو نے بیٹی کیسے دی، تو نے بیٹی کیسے دی، اس پہ لان تان اور جو کچھ بھی حرکتیں کرنا، اور اس حد تک گزر جانا کہ طلاق کی نوبت میں آ کر تو بتاؤ تمہارا راستہ کیا ہے. تم کیسے، اگر مسلمان ہو تو پھر کیسے مسلمان ہو کہ کھلم کھلا اللہ کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ ارے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو، اللہ نے یہ جو رمز رکھا یہ امتحان ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ کس لیے کہ تمہیں بیٹی دی. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اب اس کے اندر کیا معاملات آتے ہیں کہ بیٹی پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر اس کے یہاں بیٹا عطا فرماتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ بظاہر غم تھا نا، یہ کفار کے زمانے کی بات ہے نا. جب نبی علیہ السلام کی آمد نہیں ہوئی تو کیا تھا؟ کافروں میں کیا معاملہ تھا؟ کافروں میں یہی معاملہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی ان کی نفرت کی شدت اس لڑکی سے ایسی ہو جاتی تھی کہ اب بھی پیدا ہوئی اور اٹھا کے پھاک کے غرق کر دیں، غرق کر دیا کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو ہیں جب ولادت ہوتی، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی کہ وہ اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ جب لڑکی کی ولادت یا کسی کی بھی ولادت ہوتی، ان کی بیوی بطن میں ہوتی، پیٹ میں بچہ ہوتا، تو وہ پہاڑ پر چلے جاتے، وہیں رہتے. اب جب لڑکی کی خبر یا لڑکے کی خبر آتے تو خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں آ کے خوشیاں مناتے. اگر وہ بندہ بیٹی کی خبر لاتا تو اس نے کہا تو آیا کیوں؟ پہلے اس کو زندہ گاڑ کر میرے پاس آ.
یہ معاملات آپ سمجھ رہے ہیں, یہ معاملات, اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر آمد ہوئی, اللہ اکبر, یہ ظلمت چھٹی, اندھیرا چھٹا, اللہ اکبر, نور آیا. میرے دوستوں بزرگوں, نور آیا کہ نہیں آیا؟ کہ ناریوں کا دور تھا, کیا امام اہل سنت نے فرمایا, خوبصورت بات, کہ ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ارے تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی, یہ سارے ظلمت قدے ختم ہو گئے. اب دیکھیے حدیث پاک, سبحان اللہ, کیا خوبصورت حدیث ہے. زمانہ وہی ہے. حضور علیہ السلام کے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, شادی ہوئی, تو آپ کے بطن سے پہلی اولاد جو پیدا ہوئی وہ لڑکی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک, اب تصور کیجئے, وہ زمانے کو اپنے اندر لائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلقاً کوئی 2-3 قبیلوں میں ہی ہوتا تھا, ہر جگہ بیٹی کو گاڑ دیتے تھے. وہ بیٹی تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیے ذلت کا سامان ہے, بڑی ہوگی تو یہ کیا کرے گی, ہم کو وہ کم سردار ہیں, کوئی داماد ہوگا تو اس کے جھکنا پڑے گا. یہ سارے کفرانہ معاملات اس زمانے میں جہالت کے عروج پر تھے. اور شوہر لوگ اتنے خطرناک ہو جاتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی کہ وہ بیوی ڈرتی تھی مجھے مار ہی نہ دے, بیٹی کو تو ماریں گے ہی, وہ تو مارتے ہی تھے. تو اب وہ تصور سیدنا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی, بیٹی پیدا ہوئی تو ایک دم آپ گھبرا گئیں, ٹینشن میں آ گئیں کہ ابھی نبی علیہ السلام آئیں گے. معاملہ تو وہی ہے نا, معاملہ تو یا اللہ کیا ہوگا. اے ہے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آ کر کمرے میں کہتے ہیں مبارک ہو خدیجہ, سبحان اللہ, آج تو نے رحمت والی بیٹی کو پیدا کیا, اللہ کا سلام تجھ پر آیا ہے. جس گھر میں سے ثابت ہوا, مفسر فرماتے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی سلامتی ہوتی ہے. اور رزق کا معاملہ تو میں نے بتایا آپ کو, کس قدر بیٹی کے معاملات میرے دوستوں بزرگوں کس قدر پیارے معاملات ہیں. اور بیٹی پیدا ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ بھی شکرانہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اس سے زیادہ اچھی نعمت دے گا, تمہارے دل کو بھی خوش کرے گا. اور میرے نبی علیہ السلام کی اس بات سے ہم نے کیا سیکھا. حالانکہ وہ جو دور تھا, واہ واہ, حضرت دحیہ کلبی, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک نام ایک ذکر آ گیا مجھے. ان کا کمال تھا اس ظلم کرنے میں. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحابی کا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں تو حیران ہوں گے آپ. اتنے خوبصورت کے صحابیوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, اتنے خوبصورت. محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ گھر سے صبح نکلتے تھے تو عورتیں پردوں کی اور ساری گھروں سے باہر دیکھنے کے لیے انتظار میں رہتی تھی. اور قبیلے کے سردار تھے, دور وہی تھا. ان کا ڈیوٹی یہ تھی کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئے اٹھ کو لیتے ہو گاڑ دیتے کھڈے میں, 2 ہو تو 2 کو, 4 ہو تو 4 کو. یہ ان کا عمل آرڈر تھا ان کا. یہ اس قدر, اللہ اکبر, اس قدر ظالم. اور ایک دن خبر آئی, اللہ نے ہدایت دینی تھی نا, اللہ نے دل میں ہدایت ڈالی, تو حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ دحیہ کلبی میرے پاس آ رہا ہے اسلام. اور وہ کتنا خطرناک بظاہر مجرم تھے میں کہوں اس زمانے میں, اور کس قدر دشمن تھے نبی علیہ السلام کے, کہ کسی موقع کو جانے نہیں دیتے نبی علیہ السلام پر ظلم کرنے کے لیے. پتھر مارنا, برے برے الفاظ ادا کرنا, جو اس دور میں سب دشمن کرتے تھے. تو اس میں آپ پہل تھے یہ. اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا دشمن, قبیلے کا سردار ہے, 500 لوگوں کا قبیلوں کا سردار آ رہا ہے, تو اب نبی علیہ السلام کا رویہ کیا ہوگا ہے, دیکھ رہے نا آپ. سوچے یار اتنا بڑا دشمن آپ کے پاس آ جائے تو آپ شکل نہیں دیکھو. اب وہ آ رہا ہے, اب میرے نبی علیہ السلام تو جانتے تھے نا, صحابہ نہیں کہ وہ آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے, انہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا ہے. جیسے ہی قریب آیا حضرت دحیہ کلبی, میرے نبی علیہ السلام کے کاندھے مبارک پر چادر مبارک تھی. جیسے دور سے آتا دیکھا آپ نے چادر اپنے قریب بچھا لی, اور جیسے آیا بولے دحیہ آؤ ادھر بیٹھو. اللہ دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ اے نبی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
ابھی تو میں نے مدعا بیان نہیں کیا، اور آپ سے ساتھ تو میں نے وہ کیا ہے اور آپ میرے لیے چادر بچھا رہے ہیں، میرے لیے چادر بچھا رہے ہیں کہ سنگ مارے جو کوئی آقا اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، اخلاق عظیمہ۔ وہ حیران رہ گیا کہ یار میں نے تو ابھی مدعا بیان بھی نہیں کیا، میرے لیے چادر بچھا کے VIP محدثین یہاں قلم پہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سردار بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کافر ہے کیا ہے، اگر سردار ہے تو اس کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے اس کو عزت بھی کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں جس طرح حاتم طائی کی بیٹی کو عزت دی، اپنی چادر مبارک دی اس کو، اس لیے کہ وہ سردار کی بیٹی تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی جب آئی تو اس کو عزت دی، تو وہ اسلام ہی قبول کر لیا اس نے اسی بیس پہ۔ ایسا نبی ہے، میں تو دشمنی میں گرفتار کیا، میں تو سمجھا میری عزت پامالی ہوگی، مجھے مارا جائے گا، مجھے چھینا جائے گا۔ وہ چادر لے کر سب کو کہا کہ اس کی عزت کرو، یہ ملکہ ہے، یہ بڑے حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ کافر تھی۔ یہ اخلاق دیکھ کے تو بھائی کو بولا جاؤ اسلام قبول کرو، وہاں جاؤ۔ ان کے بعد وہ نبی نہیں، وہ کیا چیز ہے تم نہیں جانتے، اس کا اخلاق جنہوں نے ہمیں کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ ایسا اسلام ابی بن حتم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی بنے، ان کے بھائی حاتم طائی کے بیٹے۔ اب دیکھیے آ گئے، آ کر فرماتے ہیں میں اسلام تو قبول کرنے آیا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نبی اللہ، لیکن میرا اسلام قبول کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ بولے میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت ظلم کیا، میرے ظلم کی آپ داستان سنو گے نا تو کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، بولے تو اسلام تو قبول کر۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ اس کو کہہ دو اسلام لانے کے بعد پہاڑ کے برابر، سمندر کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد تو پھر پچھلی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ جب فرمایا اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر سرکار کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی تو کہنے لگا یا رسول اللہ باقی سب صحیح ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے ایک جرم میرا ایسا ہے جو مجھے اب بھی کھٹک رہا ہے اور شاید اللہ مجھے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کیا کر لیا تم نے گناہ ایسا؟ اب سرکار علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے اور اللہ اکبر، محدثین فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنے کے قابل تھا، اتنے آنسو، اتنے رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تک حضور علیہ السلام کی گیلی۔ اب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں، ویسے تو میں پورے قبیلے کا سردار تھا اور جس گھر میں بیٹی ہوتی تو ان کو گڈھے میں ڈال کے مار دیتا تھا، یہ میرا اصول تھا جہاں اطلاع ملتی۔ لیکن ایسا ہوا مجھے کچھ برسوں کے لیے گاؤں سے یا شہر سے کہیں دور جانا پڑا چند سالوں کے لیے، میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اس کو کہا دیکھ یاد رکھنا، بیٹا ہوا پیار سے سنبھال کے رکھنا، بیٹی ہوئی تو گاڑ دینا، میں آؤں تو مجھے وہ نہیں چاہیے۔ لیکن ماں تھی نا، وہ ماں نے اس کی حفاظت کی۔ میں واپس آیا تو وہ 3-4 سال 5 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، جیسے میں نے دروازہ کھولا بچی میرے سامنے میرے قدموں سے لپٹ گئی، میں حیران رہ گیا، اتنی محبت کرنے لگی مجھ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے تھے نا، روئے جا رہے ہیں، بولے وہ اتنی پیار کرتی مجھے اور مجھے نفرت اتنی ہے کہ میں چاہوں گا ابھی اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میری بیوی کو دیکھتا، میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں موقع پھر اس کو ماروں گا۔ لیکن وہ آتی شام کو میرا سر دباتی، میرے پاؤں دباتی، مجھے پانی لا کے دیتی، اتنی خدمت وہ میری بیٹی کرتی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا یا رسول اللہ، میرے دل میں یہی تھا اس کو مارنا ہے، مارنا ہے، مارنا۔ ایک دن میں نے پلان بنایا اور اس کو میں نے کہاڑی لی چپ چاپ اور کہا دعوت میں چلتے ہیں، بچی کو لے، بچی کہہ رہی بابا آج دعوت میں کھانا ملے گا؟ بولا ہاں تجھے اچھا کھانا ملے گا۔ یہ وہ میرے ساتھ آتی رہی اور ایک چلتے چلتے مجھے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو کہہ رہے بابا خیال رکھنا چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ دیکھو یہ بیٹی ہیں، اللہ اکبر، آج بھی خدا گواہ ہے بیٹیاں ہیں، تم اپنے بیٹوں پہ رلائی کرتے ہو، تمہیں پوچھنے بھی نہیں آئیں گے، یقین کرو، کیونکہ ان کے پیچھے بھی ایک عورت ہے، عورت تم سے اتنا متنفر کر دیتی ہے کہ تمہارے پاس اگر تم بیمار ہو گئے تو خدا گواہ کہیں سے بھی گھومتی گھومتی تمہاری بیٹی تمہارے پاس ضرور آئے گی، تمہارا حال پوچھنے اور تمہارا حال بھی پوچھنے اور تمہاری خدمت بھی کرنے۔ کئی واقعات ہیں یہ جینین میرے اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں بزرگوں، بیان کرنے کے وہ نہیں بات ہے، نبی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے
پھر اس کو بولا یہاں کھڑی ہو. میں نے کھڈا کھودا اور اس کو اندر لٹایا تو کہی بابا یہ کیا کر رہے ہو, اس کھڈے میں مجھے کیا لٹا رہے ہو؟ بولا تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. بولا ایسا نہ کرو بابا, تم تو میرے بابا ہو, تم تو میرے بابا ہو. منتیں ایسی کرتی رہی, لیکن میں اتنا ڈھیٹ, اتنا کٹر تھا کہ میرے کو رحم کی ذرا سی بھی اپیل نہیں. میں نے پوری مٹی ڈال کر اس کو گاڑ دیا اور روئے جا رہے ہیں. اللہ, سرکار بھی مسکرا رہے, بولے تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے دہیا. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آ کر, یا رسول اللہ اس کو کہو اب تو مسلمان ہو گیا ہے, پچھلے گناہ کی تو نے توبہ کر لی, تو اب سے جو ہے پاک اور صاف ہے. اور یہ دہیا قلبی کیا شخصیت ہے. حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں اس کے اسلام لانے کے بعد جب بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے وہ انہی کی شکل میں تشریف لاتے. اور دہیا قلبی کی ایک عادت تھی. چلے ایک مختصر سی بات آ گئی, جب بھی سرکار کے علیہ السلام کے دربار میں جاتے نا تو کھجوریں یا کوئی چیز ہوتی ہے اس زمانے کے حساب سے بچوں کو کھلانے کی, محبت سے تحفہ ہوتا نا, وہ جیب میں رکھتے اور جاتے ہو. حسنین کریمین کی عادت ہو گئی مبارک, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی عادت ہوتی تھی کہ دہیا کل بھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹافی, جیسے آپ سمجھتے نا ہمارے گھروں میں بھی چاچا تایا آتے ہیں فوراً کودتے لاؤ, انہوں جیب سے نکال کے کھجوریں دیتے, جیب سے نکال کے کوئی ٹافی دیتے اس کو. حضرت دہیا کل بھی, ہاں اتفاق سے ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام ان کی شکل مبارک میں تشریف لیا ہے. بچوں نے دیکھا دہیا کل بھی چپک گئے حضرت جبریل علیہ السلام سے اور جیب کو مار رہے ہیں ہاتھ, یہ نکالو وہ نکالو. اب وہ حیران, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو دہیا کلبی کی شکل میں آیا ہے نا, یہ بچے میرے نواسے ہمیشہ وہ تحفے لاتا ہے, ٹافیاں لاتا ہے, جو بھی سمجھے کھجور لاتا ہے. اللہ, جبریل علیہ السلام, اچھا. اب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور جنت کے میوے لے کر ان کو تقسیم کی. یہ ہے سیدنا دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو بزرگوں, اب آگے چلتے ہیں میرے دوستو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام طبرانی لائے ترمذی شریف سے, اور بے شمار محدث, بڑی مشہور حدیث ہے. صحابہ کے درمیان میں سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا, اے صحابیو جانتے ہو جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو, سنیے گا غور سے حدیث پاک کو, 3 بیٹیاں پیدا ہوں جس کے گھر میں, جس باپ کے گھر میں, اور اس نے ان کی صحیح معنوں میں تربیت کر لی اور اس کے بعد ان کی شادی کر کے رخصت کر دیا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو 2 بیٹیاں ہے نا مسئلہ. سنیے گا, بڑی دلچسپ حدیث ہے. میری تو 2 بیٹیاں ہیں, آپ نے 3 فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا 2 میں بھی تیرا کام بن جائے گا. ایک کھڑا ہو, یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے نا, ایک بیٹی والے بھی تو ہے نا, ایسا تو نہیں محروم رہے. یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے. بولے اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہے, تو ایک کی تربیت کر لے اور تربیت کر کے اس کو اپنے گھر رخصت کر دے, تو بھی ویسا ہی ہے جیسے 3 والا ہے. اللہ اکبر. اب ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, سنو تو صحیح, یہ ہمارے تمہارے معاملے ہیں نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لڑکی نہیں تو کیا کرے گا. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو لڑکی پیدا نہیں, میں تو بغیر لڑکی والا, مثال میری اولاد میں لڑکے ہی ہیں, لڑکی نہیں ہے. اب میرے سرکار کیا فرماتے ہیں, بولے تو بھی محروم نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹیاں نہ ہو, اگر وہ اپنی بہنوں کو تربیت کر کے رخصت کرے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس پر بھی لاگو ہو جائے گا. بہنیں بھی تو ہے نا, بہنیں بھی تو اپنی جیسی نا, باپ کی اولاد ہے, ان کی بھی اگر آپ نے صحیح معنی میں تربیت کر کے رخصت کیا تو یہ مرتبہ آپ کو مل رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں, ایک اور حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہی حدیث کو کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, 1 بیٹیاں ہوں, تربیت کرے اور رخصت کرے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں برابر, ساتھ. اللہ اکبر. تو میں نے اتنی فضیلت بیٹیوں کی. امام طبرانی ایک اور حدیث لائے, آگے سنیے, آپ بھی سنیے, سمجھیے. اللہ اکبر. کیا لائے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گھر میں توجہ دینا, توجہ دو گے تو نکلے گی بات, انشاءاللہ عمل کرو گے تو کمال ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب گھر میں, مفسرین لکھتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو کوئی تحفہ لے کر, باپ ہے گھر میں جب بھی جاتے ہیں تو تحفے لے جاتے ہیں بچوں کے لیے, باہر گئے, دوسرے ملک گئے, سعودیہ گئے, جہاں گئے وہاں گئے, گھر کے بچوں کے لیے تحفے سب کے لیے لاتے ہی ہے نا. اور ویسے بھی اگر بازار میں آپ جاتے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ لے لیتے ہیں, چلو گھر میں جانا ہے.
تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اپنی لڑکی کو پہلے تحفہ دے گا اللہ اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے. کیا فضیلت ہے بیٹی کی, دیکھو آپ, اللہ ہے نا کمال ہی ہے بیٹی, سبحان اللہ. وہ آپ کیا سمجھو جس کی بیٹی کو جس سے محبت ہے, اور بیٹی باپ سے کیسی محبت کرتی ہے آخر دم تک کہیں بھی ہوگی. میں ایک قصہ سنانا نہیں چاہ رہا, لمبا ہو جائے. وہ ایک ایسا فیملی تھی بڑی پیسے والی کہ اس نے جائیداد زندگی میں اس بندے نے, ان کی فیملی کے رشتے دار یہاں بھی رہتے ہیں, اتفاق سے بات ہے, اس وجہ سے میرا ان سے کانٹیکٹ اس بیس پہ ہوا تھا کہ میرے اچھے تعلقات تھے. تو وہ 3-4 بیٹے تھے ان کے, کروڑ پتی ملونر, باپ جذباتی تھا. اکثر ہوتا ہے اپنی فیملی میں کہ بھائی اب کسی نے سوال کیا بیٹی کو بھی حصہ دو, بیٹی کا بھی تو ہے نا شریعت میں حصہ. بولے بیٹی کا کیا حصہ, شادی میں اتنا خرچہ کیا نا, ہے نا, شادی میں اتنا خرچہ کیا, ہال 5-10 لاکھ کا, 10 لاکھ کا ہال, کھانے کے 15-20 لاکھ, اور زیور دیے, ڈائمنڈ دیے, فلانا دیا, اور یہ دیا وہ دیا, اس کے دامادوں کو یہ کیا جیسے جد ہو گیا نا وراثت. استغفر اللہ, یہ کہیں اسلام میں ہے نہیں کہ تم دو گے تو تم اسلام میں پورے اترو گے. اسلام میں تو کہیں نہیں ہے جہیز میں اس کا معاملہ, یہ تو نے اپنا بنا لیا, نہ دے. لیکن شریعت کی پامالی مت کر. شریعت میں اس کا جو حصہ ہے 1/3, یعنی سمجھے کہ لڑکے کا 1, لڑکی کا آدھا, وہ تجھے دینا ہے. آگے میں فتاوی رضویہ سے ٹائم ہوا تو میں ضرور ذکر کروں گا, آج مجھے مختصر کرنا تھا. میں نے کہا لوگوں کو لگے کہ میری طبیعت خراب ہے, ابھی تازہ سرجری 6 سرجری کرا کے آ رہا ہوں, لیکن واہ کمال ہے. میں نے کہا سرکار کا ذکر کروں اور سرجری کیا آئے گی, سبحان اللہ. وہ بیٹری چارج ہو رہی ہے میری. وہ ڈاکٹر کہتا 3 مہینے تک اٹھنا نہیں. میں نے کہا میں تو 1 ہفتے بعد ہی اٹھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا تو بیٹری چارج دوسرے طریقے سے ہوتا ہے بھائی, تمہارا کچھ اور ہوتا ہوگا, لیکن اللہ کرم کرنے والا, اس کی بھی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے ہوا کیا, نبی علیہ وہ اس بچے اس کے باپ نے حصے دے دی سب کو, کسی کو 1 مل, کسی کو 2 مل, 3 مل, اور خود بلاب دیکھو میں نے بس سکون ہو گیا, اب میری عزت کریں گے بیٹے, مال دے دیا نا. اب وہ بیویوں کے ساتھ الگ پھلگ, اس کی کڈنی فیل ہو گئی. اب پوچھنے والا کوئی نہیں, ہاسپٹل کے پیسے نہیں. اندازہ کریں گے اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی سب بانٹ چکا, اب کیا ملے. جو اس کا ایسا مہینے کا حصہ آتا تھا اس سے پورا کرتا تھا. ہاسپٹل کے خرچے تو لاکھوں میں آتے ہیں. اب وہ ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کی کڈنی بچائیں گے جب یہ پورا بل بھرے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, پہلے بل دو پھر علاج ہوگا, ورنہ چل بھائی اپنے گھر کا. ہماری یہاں کی طرح تو نہیں ہے جس میں میرا ہو گیا اب بل آتے رہے, دیکھا جائے گا. اللہ مالک ہے, اللہ انشاءاللہ تو ضرور ادا کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسے مرنا نہیں, نہ مرنا آپ بھی سوچو کبھی نہیں مرنا. خدا کی قسم, قرض کسی کا لیا ہوا ہوگا, مرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. قرض کو ادا کرو. حکم بڑا سخت ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نبی علیہ السلام پہلے اعلان کرتے تھے بھائی اس کا کسی کا قرض ہے دے دو. بولے تو خود غریب ہے تو بولے کوئی ادا کر دو. پھر نبی علیہ السلام صحابہ تو کہتے یار تیرے تو پیسے والا ہے, پھر وہ دیتے تھے, تب نماز جنازہ پڑھاتے تھے نبی علیہ السلام. اندازہ کیا کس قدر بار ہے قرض کا, اور ہم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, مرنا نہیں, ایسا نہیں. اب وہ ہوا کیا, اس کی بیٹی کو پتا چلا, بیچاری کو کسی کو کچھ بھی نہیں دیا نا, اس بیٹی کو تو کچھ حصہ ہی نہیں دیا. وہ بیٹی کو پتا چلا, روتی ہوئی دوسرے شہر سے وہاں آئی, باپ کے بل کے پیسے ادا کیے, میاں سے لے کے جو بھی. اس کی کڈنی دونوں فیل ہو چکی تھی. ڈاکٹر نے کہا کڈنی چاہیے. بیٹے میں شوگر کا مریض ہوں, دوسرا کہہ رہا میں فلانے کا مریض ہوں, میرے کو تو کمزوری ہے, میرے میں خون نہیں ہے. اس بیٹی نے وہ کڈنی ادا کی, اپنی ایک کڈنی اس بیٹی نے دی. بیٹی رحمت ہے, اللہ کا فرمان ہے نا, تو مانو نبی علیہ السلام کے فرمودات کو مانو, سمجھو کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. محبت سے ایک بار دیکھ کر تو دیکھو, پھر اللہ کی رحمتیں اس گھر میں اترتی ہیں. میرے دوستو بزرگوں, ایک واقعہ سن لو بس آخری. امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت واقعہ لائے, ان کے دور کی بات ہے. مفسرین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حنبل کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جس کے یہاں 7 بیٹیاں تھیں, اور ہر بیٹی پر وہ بظاہر جو آپ سمجھتے ہیں دنیا, ارے یار بیٹی, تیسرے میں بھی بیٹی, تیسرے چوتھے 5ویں ہوتی ہے نا, 6ٹھی ہو گئی. اب تو فطری بات ہے بھائی, برداشت کا ختم. اللہ اکبر. حالانکہ اسلام تو یہ نہیں کہتا, لیکن وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں, امام حنبل کی بات کر رہا ہوں, 200-300 صدی والی, ہجری والی. اب وہ بیٹی 7ویں ہونے والی تھی اولاد. ڈائگنوس تو نہیں ہوتا نا ہمارے یہاں, تو وہ 7ویں اولاد ہونے والی تھی. تو بیوی کو کہتا ہے کہ اب ہوئی نا, یا تو تجھے مار دوں گا یا تجھے طلاق دے دوں گا, اب نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ جیسے اس کے پاس مشین ہے,
اس عورت کے بعد مشینیں بتاؤ. اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناسا. تو کیا سمجھتا ہم دینے والے ہیں, جس کو چاہے لڑکی دے. وہ یہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہے ہم لڑکے دیں, کسی کو چاہے تو لڑکے لڑکی دیں, کسی کو چاہے تو بانجھ رکھے. یہ رب کریم کی منشا ہے. وہ اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ, جو تمہیں دے وہ سمجھو. اگر اس کی رضا سے ٹکراؤ گے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ غصے میں کہہ گیا, رات کو سویا, اللہ اکبر, رات کو سویا تو خواب میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہے. اس کے نامہ اعمال میں برے نامہ اعمال جہنم کے فرشتوں نے پکڑا, جہنم میں لے گئے. سنو غور سے, اللہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے, سنو. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے اماموں نے لکھا اپنی کتابوں میں. اب وہ لے گیا اس کو جہنم میں. پہلے دروازے, جہنم کے 7 دروازے ہیں, there are 7. جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان 8 میں گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تو کہو زور سے, سبحان اللہ. 7 دروازے ہیں نا, تو پہلے دروازے میں جب لے گیا اس کو, بندے کو جس کی 6 بیٹیاں تھیں, تو دیکھا کہ بڑی بیٹی اس کی دروازے پہ کھڑی ہے اور جانے نہیں دے رہی. مزاحمت, یہ نہیں جائے گا جہنم میں, یہ نہیں جائے گا, یہ نہیں جائے گا. حکم ہوا آگے چلے جاؤ, آگے چلے جاؤ. دوسرے میں گیا دوسری بیٹی, تیسرے میں گیا تیسری بیٹی, چوتھے میں گئے فرشتے لے گئے چوتھی بیٹی. سب سے حکم آ رہا ہے آگے جاؤ آگے جاؤ. 6 بیٹیوں کے 6 دروازے اس کو رکتے رہے. اب حکم ہوا کہ 7ویں دروازے پہ لے جاؤ. وہاں ظاہر ہے کوئی نہیں, اس کو دھکیل دیا جہنم میں. جیسے وہ جہنم میں دخلا اٹھ گیا. تعبیرات پوچھی علماء سے, پتہ چل گیا اس کو کہ اگر میری آج کاش 7 بیٹی ہوتی تو جہنم میں جانے سے میں بچ جاتا. اب دعا کر رہا فجر میں, یا اللہ مجھے جو اولاد ہونے والی ہے یہ 7ویں بیٹی عطا فرما. یا رب العزت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. اب اندازہ کیا آپ نے. اللہ بعض اوقات اللہ دکھا بھی دیتا ہے. میرے دوست و بزرگوں, آخری بات, فتاوی رضویہ شریف, اس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فتویٰ لائے. غور سے سنیے گا, یہ سمجھنے کا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کو, بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اس کا حوالے کے تھے. عمومی طور پہ ماں باپ پیرنٹس کرتے کیا ہیں, اپنی زندگی کے اندر جائیداد کی تقسیم کر دیتے ہیں. میں رائٹ, بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی قصہ سنایا, اس کے بعد اپاج, اب دے تو دیا, پھر بھائی وہ لڑکے کس کے قابو میں, وہ تو بس. اب وہ زندگی میں جو دے دیتے ہیں, حکم یہ ہے, سنو, حکم یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور دوسرے فتاوی میں بھی ہے, اور اس حدیث کو میں بیان کروں گا ابھی میں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زندگی میں حصہ دو تو یکساں دو. بیٹی کا بھی سیم, بیٹے کا بھی سیم, دوسرے بیٹے کا بھی سیم. یعنی 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹی ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, تو چاروں کو یکساں دو. اگر سب کی نصیب میں 1-1 لاکھ آیا تو سب کو 1-1 لاکھ دو. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, بعد مرنے کے جو وصیت تقسیم ہوگی اس میں لڑکی کا آدھا حصہ ہے, لڑکے کا 1 حصہ ہے. یہی ہے صحیح اپنا مسئلہ پسند ہے, یہی ہے نا. لیکن زندگی میں وہ جو وصیت کر رہا ہے پہلے سے دے رہا, وہ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث سنو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر نبی علیہ السلام کے دربار میں کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں نے ایک کام کیا ہے, آپ سے گواہی چاہتا ہوں کہ صحیح کیا میں نے. بولے کیا ہوا؟ بولے میرا بیٹا ہے نا طلحہ, اس کو میں نے سارا مال اس کو دے دیا ہے, اس کے نام کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیری کوئی اور اولاد بھی ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ, 1-2 بیٹیاں بھی ہیں. تو بولے تو نے ان پر ظلم کیوں کیا, ان کو کیوں نہیں دیا؟ بولے یا رسول اللہ مجھے یہ پسند تھا تو میں نے دے دیا. بولے نہیں, تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اندازہ کیا آپ نے, ان سب میں مساوی تقسیم کر لے کر تبھی تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں بری ہوگا. یہ زندگی میں وصیت کرنے کا امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ ہمیں بیان کیا, جو ہم سوچیں ایک سمجھنے کے لیے بہر طور. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری چند جملے یہ ہے کہ آپ نے مجھے, بہت سے لوگوں نے جو سن رہے ہیں میسج کر کے میری طبیعت کا پوچھا, تو میں ایک کا تو ادا نہیں کر سکا شکریہ, لیکن جزاکم اللہ الخیر. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ نے مجھے نئی زندگی دی, اللہ کا شکر ہے, نئی زندگی عطا کہ ابھی بھی 3 مہینے کا خطرناک معاملہ ہے, ہو جائے گا, ٹل جائے گا. دعائیں سے آپ اس کرتے ہو, آپ کی آمین تو اتنی خطرناک ہے ماشاء اللہ, عرش تک ٹکراتی ہے, میرا کام بن جاتا ہے. تو وہ آمین آپ کی بڑی زبردست ہے, آمین. تو وہ یہ یہاں کا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم, ہم ہر جمعے سے ہم جمع ہوتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, جتنا بھی ہو سکا ٹوٹا پھوٹا فقیر کے پاس آپ سیکھتے ہو, محبت کے ساتھ کچھ نئی باتیں ضرور سیکھتے ہو,
لیکن یہ سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب قیامت میں جمع ہوں گے المرء من احب الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جس کے ساتھ صحبت میں رہو گے، محبت کرتے رہو گے، قیامت میں ایک ساتھ ہی اٹھو گے. حالانکہ جملہ میرا سن لیجئے، میں اس قابل نہیں، بے عمل آدمی ہوں، خدا گواہ ہے، لیکن تم سے بھی امید رکھتا ہوں، تم مجھ سے بہت اچھے ہو. لیکن ایک بات تو ہے نا، ایک تو ہے کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے اور کیا ہے. ارے رہے سلامت یا رسول اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، یہی تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. مل کے کہو، یہ سب تمہارا ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر